وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. وأرد عهد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد. ثم المخالفت وهو القسم السابع. مخالفت اور یہ قسم سابع ہے، ساتویں قسم ہے. ساتواں سبب ہے مخالفت کرنا. ساتواں سبب ہے مخالفت کرنا. اور مخالفت سے کیا مراد ہے؟ مخالفت سے مراد ہے سکہ اوسط کی مخالفت کرے. سکہ اوسط کی مخالفت کرے یا سکہ سکات کی مخالفت کرے، چاہے وہ سکتان 2 ہوں یا پھر 3 ہوں یا 3 سے زیادہ ہوں، تو اس کی مخالفت کرنا ایک سکہ کی، اس کو کہتے ہیں مخالفت اور اس کو کہتے ہیں شذوذ. وہ القسم السابع، مخالفت 7واں تان ہے اور یہ 7ویں قسم ہو جائے گی. ان کانت واقعتاً بسبب تغییر السیاق، اگر یہ واقع ہوگی تغییر سیاق کے سبب سے. تغییر سیاق سے کیا مراد ہے؟ اے سیاق و اسناد، یعنی سند بیان کرنے میں سند بیان کرنے کے تغیر کی وجہ سے اگر اس طرح کی مخالفت واقع ہو جائے، سند میں جو ہے ایک راوی دوسرے راوی کی مخالفت کرتا ہے اور اس کو سیاق کو تغیر کے ساتھ بیان کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں یہ مخالفت. فالواقع فی ذالک التفسیر ذالک التغیر ہوا مدرج الاسناد. جب اس طرح سے واقع ہو تو اس طرح کی چیز واقع ہونے میں واقع ہو جائے سند میں، تو اس تغیر کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں مدرج الاسناد، یعنی سند میں ادراج، مدرج الاسناد. وہ اقسام، اور اس کی کئی قسمیں. سند کے اندر تغیر کرنا، تبدیلی کرنا، سند کو کیا نام ہے مخالفت کے ساتھ بیان کرنا، یہ مدرج الاسناد کہلاتا ہے اور اس کی کئی قسمیں، اس کی کئی صورتیں ہیں. نمبر 1 الاول ان یروی جماعت الحدیث باسانید مختلفہ. پہلا یہ ہے کہ محدثین کی ایک جماعت کسی حدیث کو روایت کر رہے ہیں باسانید مختلفہ، مختلف سندوں سے ایک جماعت کسی حدیث کو روایت کر رہی ہے. فیرویہ عنہم راوی، بس ان میں سے کوئی شاگرد آتا ہے اور وہ ان سے روایت کرتا ہے اس حدیث کو. تو لیکن وہ کیسے روایت کرتا ہے؟ فیجمع الکل علی اسناد واحد من ذلک الاسانید، ان مختلف سندوں میں سے ایک سند کو لے کر کے وہ سارا جمع کرتا ہے، ساری حدیث کو بیان کرتا ہے ایک ہی سند سے. جبکہ کیا نام ہے جو ان کے اساتذہ ہیں، ان اساتذہ نے اس حدیث کو مختلف سندوں سے بیان کیا، مختلف طرق سے بیان کیا ہے، لیکن وہ آتا وہ ایک ہی سند سے سارا بیان کرتا ہے. تو اس طرح سے گویا اس نے تغیر کر دی، تبدیلی کر دی، اس میں ترمیم کر دی اس میں. تو اس طرح سے جو ہے، اور اس ترمیم میں کیا ہے؟ مخالفت ہے. اس ترمیم میں مخالفت ہے جماعت کی. فیرویہ عنہم راوin، ان میں سے ایک راوی ان سے روایت کرتا ہے. فیجمع الکل علی اسناد واحد من تلک الاسانید، ان اسانید میں سے ایک ہی سند سے وہ ساری حدیث کو جمع کرتا ہے، ساری جو ہے پوری حدیث کو روایت کرتا ہے. ولا یبین الاختلاف، اور اختلاف بیان نہیں کرتا ہے کہ یہ مختلف سندوں سے فلاں نے اس طرح کہا، فلاں نے اس طرح کہا، فلاں نے اس طرح سے بیان کیا ہے، فلاں نے اس طرح سے بیان کیا، یہ نہیں کرتا ہے. تو اختلاف کو بیان نہیں کرتا ہے، ایک ہی سند سے ساروں کو جمع کر دیتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں، سیدھی سی بات ہے کہ یہ مخالفت ہے. لیکن مخالفت کیسی ہے؟ مخالفت ہے بتغییر سیاق الاسناد، یہ سیاق اسناد یعنی سند کو بیان کرنے کی وجہ سے، سند کو بیان کرنے کے ذریعے سے. یہ ایک طریقہ ہے. الثانی، دوسری قسم ہے ان یکون المتن عند راوin، کہ متن ایک راوی کے پاس ہو الا طرف منہ،
مگر اس میں سے ایک حصہ اس کے پاس نہ ہو، اس سند سے ہی فَإِنَّهُ عِنْدَهُ بِإِسْنَادٍ آخر، وہ حدیث کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ کسی دوسری سند سے لا کر کے پیش کرتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے گویا وہ پوری حدیث جو ہے ایک سند سے نہیں ہے بلکہ وہ دو سندوں سے ہے، یا حدیث کا ایک ٹکڑا دوسری سند سے ہے، پھر وہ اس کو راوی جو روایت کرتا ہے. لیکن پھر اسے فَيَرْوِيهِ رَاوٍ عَنْهُ، اب جو مخالفت کرے گا، تغیر سیاق، تغیر تبدیلی کرے گا، وہ کون ہے؟ وہ ہے اس کا شاگرد. تو وہ آتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ فَيَرْوِيهِ رَاوٍ عَنْهُ، اس سے راوی اس حدیث کو روایت کرتا ہے تامن، پوری حدیث بیان کرتا ہے، بالاسناد الاول، پہلی سند سے. اس نے تو دو سندوں سے روایت کیا ہے نا، اس نے ایک حدیث بیان کی ہے، پھر اس کے بعد اس میں سے کچھ حصہ اس سند میں نہیں ہے، اس سند والوں نے ذکر نہیں کیا، دوسری والی سند میں اس کا تذکرہ ہے. تو گویا یہ دو سندوں سے یا تین سندوں سے ہوگا. لیکن ان کا شاگرد آتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایک ہی سند سے اس کو سارے کو بیان کر دیتا ہے. جو حصہ دوسری سند سے آیا ہوا ہے اس کو بھی وہ اس پہلی سند سے روایت کرتا ہے، بیان کر دیتا ہے. فَيَرْوِيهِ رَاوٍ عَنْهُ تَامًّا، تو راوی اسی سے پوری حدیث کو بیان کرتا ہے، بالاسناد الاول، اس کی جو پہلی سند ہے اسی سے. تو اس طرح سے بھی تغیر ہو جاتی ہے. وَمِنْهُ أَنْ يَسْمَعَ الْحَدِيثَ مِنْ شَيْخِهِ، اسی میں سے یہ بھی ہے کہ وہ حدیث کو سنتا ہے اپنے استاد سے، إِلَّا طَرَفًا مِنْهُ، لیکن اس میں سے کچھ حصہ، کوئی جملہ جو ہے وہ اپنے شیخ سے نہیں، وہ دوسرے شیخ سے روایت کرتا ہے. فَيَسْمَعُهُ عَنْ شَيْخِهِ بِوَاسِطَةٍ، تو پھر وہ اس کو سنتا ہے اپنے شیخ سے، کس کو؟ وہ ایک طرف رہ گیا نا، کچھ جملہ رہ گیا، کوئی متن کا حصہ رہ گیا، اس کو دوسرے شیخ سے سنتا ہے، لیکن وہ بواسطہ، واسطہ، اس میں واسطہ ہے، اس میں دوسرا واسطہ ہے، کسی واسطے سے سنتا ہے، اس کو اپنے شیخ سے ڈائریکٹ نہیں سنتا ہے. فَيَرْوِيهِ رَاوٍ عَنْهُ، تو اس کا جو شاگرد ہے وہ آتا ہے، پھر وہ اس کو بیان کرتا ہے تامن، مکمل حدیث کو بیان کرتا ہے، بحذف الواسطہ، وہ واسطے والی چیز وہ چھوڑ دیتا ہے، واسطے والی چیز کو وہ حذف کر دیتا ہے. اس طرح سے گویا جب اس نے واسطے والی چیز کو چھوڑ دیا تو یہ مخالفت ہوگی اپنے استاد کی، تو یہ اپنے استاد کی اس طرح سے مخالفت کرتا ہے. تو دوسری صورت کیا ہوئی پھر؟ دوسری صورت یہ ہوئی کہ پوری حدیث ایک ہی سند سے نہیں ہے بلکہ وہ دو سندوں سے ہے. اور اس میں پھر دو صورتیں ہیں، ایک ہے کہ دوسرے شیخ سے دوسری حدیث سنی، اس کا کچھ جملہ دوسرے استاد سے سنا. دوسرا ہے کہ نہیں، اپنے استاد سے نہیں سنا بلکہ اپنے استاد کے استاد سے سنا. تو یعنی استاد نے جو بیان کیا وہ دوسری سند سے جو آ رہا ہے وہ بالواسطہ آ رہا ہے. تو پھر یہ اس کا شاگرد آتا ہے، پھر وہ مخالفت کرتا ہے کہ وہ ایک پوری حدیث کو بیان کرتا ہے ایک ہی سند سے، اور اس میں حذف واسطہ کو بھی حذف کر دیتا ہے. تو اس طرح کی صورت جو ہے یہ بنتی ہے. مخالفت کی یہ صورتیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں. تو دوسری صورت ہو گئی یہ. تیسری صورت کیا ہے؟ ان یکون عند الراوی متنان مختلفان باسنادین مختلفین، کہ راوی کے پاس متن ہیں دو مختلف دو متن ہیں، دو طرح کے متن ہیں. ایک متن اس نے ایک سند سے سنا ہے اور دوسرا متن اس نے دوسرے سند سے سنا. باسنادین، دو سندوں سے، مختلفین، مختلف دو سندوں سے، مختلف دو متن اس نے سنے ہیں یا اس کے راوی کے پاس ہیں. پھر وہ فَيَرْوِيهِمَا عَنْ رَاوٍ عَنْهُ، پھر وہ ان دونوں متنوں کو ایک راوی ان سے روایت کرتا ہے، ان کا ایک شاگرد ان سے روایت کرتا ہے. ان سے روایت کرنے والا کیا کرتا ہے؟ وہ ان دونوں سندوں کو، ان دونوں متنوں کو ایک ساتھ بیان کرتا ہے. مختصراً علی احد اسنادین، اور وہ اکتفا کرنے والا ہوتا ہے دو سندوں میں سے ایک ہی سند پر. یعنی استاد نے تو دو سندوں سے حدیث کو بیان کیا ہے اور وہ دو متن ہیں، لیکن یہ دونوں متنوں کو ملا کر کے بیان کرتا ہے اور ایک ہی سند سے بیان کرتا ہے. اس طرح سے بھی مخالفت ہو جاتی ہے. تو یہ مخالفت کی تیسری صورت ہے. او یروی احد الحدیثین باسناد الخاص به، یا یہ کرتا ہے کہ دو حدیثوں میں سے ایک حدیث کو روایت کرتا ہے اپنی خاص سند سے، یعنی اس کی خاص سند ہے، ایک ہی سند ہے، اس سے اس کو روایت کرتا ہے دو حدیثوں میں سے ایک حدیث کو. لیکن یزید فیہ من المتن الاخر، لیکن اس میں کیا کرتا ہے؟ سند اس نے اپنی خاص سند سے تو روایت کرتا ہے، لیکن اس نے یہ کیا کہ
اس میں وہ متن جو دوسری حدیث کا متن ہے، دوسری سند کا متن ہے، اس متن کو اس کے ساتھ ملا دیتا ہے، زیادہ کر دیتا ہے، لیکن یزید فیہ، اس میں زیادہ کر دیتا ہے، من المتن الآخر، دوسرے متن سے، ما لیس فی الاول، جو کہ پہلی سند میں نہیں ہے۔ تو اس طرح کی گڑبڑی کرنے والا، اس طرح کی مخالفت کرنے والا، یہ مخالفت کی ایک اور صورت کی طرح کی۔ الرابع ان یسوق الراوی الاسناد فیعرض له عارض فیقول کلام من قبل نفسی۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ ان یسوق الراوی، کہ راوی الاسناد، سند کو بیان کرتا ہے، راوی سند کو بیان کرتا ہے، تو سند کو بیان کرتے کرتے فیعرض له عارض، پھر اس سے کوئی عارض لاحق ہوتا ہے، کوئی چیز ہو جاتی ہے، اس کو کھانسی آ گئی، ہنسی آ گئی، رونا آ گیا، اس طرح کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، تو جو عوارض ہیں زندگی کے، انسان کے عوارض، مختلف چیزیں جو اس کو پیش آتی ہیں، تو سند پڑھتے پڑھتے، سند بیان کرتے کرتے وہ عارضہ پیش آ گیا، فیقول کلام، تو اس عارضہ کے پیش آنے کے سبب وہ اپنی طرف سے کوئی کلام کہہ دیتا ہے، کوئی بات کہہ دیتا ہے، تو اس طرح کی کوئی بات کہہ دیتا ہے، فیظن بعض من سمعہ، اب جو شاگرد سننے والے ہیں ان میں سے بعض شاگرد یہ گمان کرتے ہیں، جو ان سے سننے والے ہیں وہ یہ گمان کرتے ہیں، ان ذالک الکلام ہوا متن ذالک الاسناد، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی سند کا متن ہے، اسی سند کا متن ہے، وہ اس کو گمان کرتے ہیں کہ یہ سند ہی کا، یہ اس سند کا متن ہے، حالانکہ متن نہیں ہوتا، وہ اس کا اپنی طرف سے کلام ہوتا ہے، بیچ میں جس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ، فیرویہ عنہ کذالک، تو وہ اس کو بھی اس سے اسی طرح بیان کرتا ہے جس طرح سے اس نے بیان کیا تھا عارضہ لائق ہونے کے بعد۔ ہذہ اقسام مدرج الاسناد، یہ مدرج الاسناد کی اقسام ہیں، سند میں جو ادراج ہوتا ہے، کوئی چیز داخل ہوتی ہے، کوئی چیز خارج ہوتی ہے، اس طرح کی چیزیں جو اس کو کہتے ہیں مدرج الاسناد۔ تو وہ کچھ چیزیں جو ہے اس میں بڑھا دیتا ہے، کچھ چیزیں کا اس طرح سے مخالفت کرتا ہے اپنے اساتذہ کی یا ثقات روات کی۔ وَأَمَّا مُدرج المتن، اب رہا معاملہ متن کا مدرج کیا ہے، متن میں کون سی چیزیں داخل کی جاتی ہیں، کیسے داخل کی جاتی ہے اور کہاں کہاں داخل کی جاتی ہے، اس کے بارے میں۔ فَهُوَ أَن يَقَعَ فِي الْمَتْنِ كَلَامٌ لَيْسَ مِنْهُ، مدرج المتن یہ ہے کہ متن میں ایسا کلام واقع ہو جائے، ایسا کلام داخل کیا جائے جو اس سے نہیں ہے، یعنی اس حدیث کا وہ ٹکڑا اصل میں نہیں ہے لیکن اس کو اس میں داخل کر دیا گیا ہے، اس میں اس کا ادراج ہو گیا ہے، تو وہ ادراج مدرج المتن کہلاتا ہے۔ فَتَارَةً يَكُونُ فِي أَوَّلِهِ، اب یہ کبھی کبھی جو ہے سند کے شروع میں ہوتا ہے، یہ حدیث کے شروع میں ہوتا ہے، وَتَارَةً فِي أَثْنَائِهِ، اور کبھی کبھی یہ بیچ میں بھی ہوتا ہے، وَتَارَةً فِي آخر، کبھی اس کے آخر میں ہوتا ہے، وَهُوَ الْأَكْثَرُ، اور ایسا اکثر ہے، زیادہ ایسا ہی ہے کہ آخر میں کوئی جملہ بڑھا دیا راوی نے اور وہ اس میں داخل کر دیا، تو سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ شاید حدیث کا متن ہے، حدیث کا حصہ ہے۔ لِأَنَّهُ يَقَعُ بِعَطْفِ جُمْلَةٍ، اس لیے کہ وہ واقع ہوتا ہے جملے کے عطف کے ذریعے، یعنی وہ ایسا لفظ ہوگا کہ اس کے بعد واو کے ذریعے سے، حرف عطف کے ذریعے سے وہ اس کو بیان کر دیتا ہے، تو اس سے وہ سننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید اس متن کا ہی حصہ ہے، حالانکہ اس کا حصہ نہیں ہوتا ہے۔ بعطف جملة على جملة او بدمج موقوف من کلام الصحابہ او من بعدهم بمرفوع، یا کلام تو موقوف ہے، صحابہ کے کلام میں سے ہے، یا تابعین کے کلام میں سے ہے، تو تابعین کے کلام میں سے یا صحابہ کے کلام میں سے ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ موقوف حدیث کہلاتی ہے یا مقطوع کہلاتی ہے، تو یہ کیا کرتا ہے، اس موقوف کو یا مقطوع کو مرفوع بنا دیتا ہے، موقوف اور مقطوع کو مرفوع بنا دیتا ہے۔ من کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بنا دیتا ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، من غیر فصل، بغیر تفصیل کے، یعنی اس میں تفصیل ہے نا، اس کو بیان کر دیتا کہ بھائی یہ کلام یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اس کے بعد صحابی کا کلام ہے، یا یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اس کے بعد تابعی کا کلام ہے، تو اس طرح کر کے جو وہ تفصیل بیان کر دیتا، وضاحت کر دیتا، تاکہ لوگ اس سے شک اور تردد سے نکل جاتے، ان کو سمجھ آتا کہ یہ اتنا متن جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور اتنا جو ہے یہ آگے کسی اور کا ہے، تو وہ ایسا اس تفصیل کے بغیر ہی جب بیان کرتا ہے، اس فصل کے بغیر ہی بیان کرتا ہے، اس جدائی کی یعنی علیحدگی کی، اس کی تمیز کے بغیر ہی بیان کرتا ہے،
تو پھر یہ کیا ہے؟ فہذا ہوا مدرج الوطن، اور اس کو کہتے ہیں مدرج المتن، اس کو مدرج المتن کہتے ہیں۔ وَيُدْرَكُ الْإِدْرَاجُ بِوُرُودِ رِوَایَةٍ مُفَصِّلَةٍ لِلْقَدْرِ الْمُدْرَجِ مِمَّا أُدْرِجَ فِيهِ، اور یہ پایا جاتا ہے، اس کا ادراک کیا جاتا ہے، اس کو جانا جاتا ہے۔ کیسے؟ ہم کیسے جانیں گے کہ یہ ادراج ہے؟ تو یہ خالی دعویٰ نہیں بلکہ اس کی صورتیں ہیں۔ کہتے ہیں یہ ادراج پایا جاتا ہے، جانا جاتا ہے بِوُرُودِ رِوَایَةٍ مُفَصِّلَةٍ، مفصل روایت، جو تفصیل بیان کرنے والی روایت ہے، اس روایت کے ذریعے سے، اس روایت کے وارد ہونے کے ذریعے سے اس ادراج کو جانا جاتا ہے، اس کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے۔ للقدر المدرج، اس مقدار میں جو مقدار مدرج کی ہے، جو کیا نام ہے، نئے جملے کی ہے، اس کی اپنی طرف سے جو جملہ اس نے اس میں داخل کر دیا ہے، یا جو صحابی کا کلام ہے، کیا نام ہے، تابعی کا کلام، یا کسی بھی محدث کا کلام ہے، تو اس میں اور اس میں پہلے فرق نہیں تھا، لیکن جب دوسری روایت آئے گی جس میں یہ وضاحت ہوگی، تفصیل ہوگی، پوری جو ڈیٹیل ہوگی کہ مما ادرج بھی اس میں سے کیا ادراج کیا گیا ہے اور کیا اصل متن ہے، دوسری روایت آتی ہے اس کے ذریعے سے۔ او بالتنصیص علی ذلک من الراوی، یا یہ ہے کہ اس راوی کی طرف سے جو اس نے بیان کیا ہے وہ خود ہی بیان کرے گا، اس کی وضاحت کر دے گا کہ یہ جو ہے یہ مدرج ہے۔ تنصیص نص بیان کرنا، صراحت کر دینا، اس کی صراحت وہ کرے گا۔ اس کی صراحت اگر راوی کی طرف سے ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو جان لیا ہم نے کہ راوی نے خود ہی کہا ہے، اتنا ہم نے سنا یہ حدیث ہے، اور آگے جو صحابی نے یہ کہا یا فلاں تابعی نے یہ کہا۔ او من بعض الائمۃ المطلعین، یا جو اس فن کے ماہرین ہیں، جرح و تعدیل کے ماہرین ہیں، علم حدیث کے ماہرین ہیں، ان میں سے کسی عالم کے ذریعے سے یہ پتہ چلے اور یہ بتائیں، صراحت کر دیں کہ یہ ادراج ہے، یہ اصل متن نہیں ہے۔ او باستحالۃ کون النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذلک، یا اس طرح سے بھی اس کو جانا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا کلام ناممکن ہے، مستحیل ہے، بعید از قیاس ہے، عقل سے باہر ہے، اس طرح کا کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہو سکتا، تو اس سے بھی اس کا ادراک کیا جا سکتا ہے، اس کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو یہ طریقے ہیں ادراج کو پہچاننے کے، یا تو راوی خود وضاحت کر دے، یا بعض ائمہ جو اس فن کے ماہرین ہیں، جہابذہ ہیں، متخصص عبقری شخصیات ہیں، ان کی طرف سے آ جائے کہ بھئی یہ ادراج ہے تو ہمیں ماننا ہے، یا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہونے کی لگتا ہو کہ یہ ناممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا کلام کریں گے، اس میں نکارت پائی جاتی ہے، تو اس طرح سے بھی، یا یہ کہ دوسری کوئی روایت آ جائے گی، وہ اس کی تفصیلی طور پر بیان کر دے کہ یہ ادراج ہے، یہ ادراج، تو اس طرح سے بھی ہو جاتا ہے۔ وقد صنف الخطیب فی المدرج، اور خطیب بغدادی نے اس مدرج کے بارے میں بھی کتاب لکھی ہے۔ کون سی اصطلاح ہے وہ جس میں خطیب بغدادی نے کتاب نہیں لکھی ہے؟ کوئی اس میں ہے ہی نہیں، جو بھی ہے صحیح ہے، حسن ہے، لگائی، اس طرح کی جو مشہور چیزیں ہیں اس میں تو خطیب بغدادی نے کام شروع کر دیا اور کتابیں لکھ ڈالی۔ کہتے ہیں وقت صنف الخطیب فی المدرج کتابا، حافظ صاحب کہتے ہیں خطیب بغدادی نے اس مدرج میں ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے فصل الوصل لما ادرج فی النقل، اس کا نام ہے فصل الوصل لما ادرج فی النقل۔ اور حافظ صاحب کہتے ہیں وَلَخَّصْتُهُ، میں نے اس کی تلخیص کی ہے، وَزِدْتُ عَلَيْهِ، اور اس میں نے زیادہ کیا ہے کچھ چیزیں، ما ذکر او ما ذکر مرتين، یعنی جو اس نے بیان کیا ہے اس سے ڈبل میں نے اس سے زیادہ کیا ہے، مرتين میں دو مرتبہ، یعنی مراد ہے کہ دوگنا، یعنی جتنا اس نے لکھا ہے اس سے ڈبل میں نے پھر مزید جو ہے فوائد لکھے ہیں، اس میں زیادہ کیا ہے، اضافہ کیا ہے، او اکثر یا ڈبل سے بھی زیادہ، وَلَهُ الْحَمْدُ، اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے۔ لیکن وہ کتاب کیا ہے؟ وہ ہے کتاب تقریب المنہج بترتیب المدرج، ہے نا، اس کتاب کا نام ہے، جو حافظ صاحب نے تلخیص کی ہے، اور تلخیص کے بعد اس میں زیادہ جو کیا اس سے ڈبل سے بھی زیادہ، وہ فصل الوصل کی، تو فصل الوصل پر جو زیادہ کیا ہے، جو اس میں تلخیص کی ہے، وہ ہے تقریب المنہج بترتیب المدرج، یہ حافظ صاحب نے اس کا نام رکھا ہے، تقریب المنہج بترتیب المدرج۔ یہ مدرج کے بارے میں بات ہوئی۔ تو مخالفت میں ایک قسم نکل آئی حدیث کی، وہ ہے مدرج والی، کہ جس میں سندوں میں
یا متن میں راوی آتا ہے اور وہ اپنے اساتذہ کی مخالفت کرتا ہے سیاق کو بدلنے کے ذریعے سے، کبھی متن کو بدلنے کے ذریعے سے، اور اس کی مختلف صورتیں آ سکتی ہیں، اور اس میں اس سے بھی زیادہ صورتیں آ سکتی ہیں۔ ذرا تھوڑا اگر اپنی جگہ بیٹھے گا تو بہت ساری صورتیں اس میں نکل آئیں گی، لیکن انہیں جو ہے موٹی موٹی 2-4 صورتیں بتا دی ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے تغییر سیاق، یعنی سند کو بدلنے کے ذریعے سے سند کو اس طرح سے بیان نہ کرنا جس طرح سے اصل محدثین کا طریقہ ہے کہ وہ ایک لفظ کو بھی جو ہے اسی استاد کی طرف منسوب کرتے تھے جس استاد کی طرف جس استاد نے اس کو بتایا تھا، لیکن اس میں جو ہے کوئی راوی اس طرح کے آتے ہیں جو مخالفت کرتے ہیں اپنے سے سکا کی یا اوسق کی، تو پھر اس میں یہ صورتیں نکل آتی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ادراج۔ تو ظاہر سی بات ہے اس نے جب سند کو اپنی طرف سے بیان کیا، ادراج کر دیا سند میں یا متن میں، تو وہ چیزیں پھر اس کے ادراج کے پہچاننے کے بھی طریقے بتائے، صورتیں بتائیں، تو وہ پہچاننے کی صورتیں یہ ہیں۔ تو یہ مدرج کے بارے میں بات تھی۔ تو اس میں ایک قسم ہے مدرج، تو اس طرح سے جو ہے یہ مخالفت کے ذریعے سے یہ ایک قسم آ گئی۔ اس میں اگر یہ ادراج ہوگا، اگر اس کی وضاحت نہ ہوگی تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس صورت میں پھر وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے، وہ قابل عمل نہیں ہوتی یا قابل اخذ نہیں ہوتی، اس لیے وہ مردود کے اس شمار میں آئے گی۔ اسی لیے مردود کی بحث جو ہے، اس مردود کی بحث میں مدرج الاسناد بھی اس اعتبار سے آ گیا۔ ٹھیک ہے، بس